الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی بات ہوئی تھی اور اس سلسلے میں جو آسان اقوال تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی دو قسم کی روشنیاں دی ہیں. ایک اس کے ایمان کی، اس کے دل کی اپنی ایمان والی اللہ کی وحدانیت اور سلیم فطرت والی روشنی، اور دوسری روشنی قرآن حدیث کی شکل. یہ روشنی جب دونوں ملتی ہے تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے، روشنی کے اوپر روشنی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آئے ہوئے حق کو پہچان لیتا ہے انسان اور اس کو اپنا لیتا ہے، پہچان کے اپنا لیتا ہے، باطل گمراہی سے بچ جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا تھا کہ دیکھو میں لوگوں کے لیے کیسی مثالیں دے رہا ہوں، دلائل دے رہا ہوں کہ سمجھ جائے کسی طریقے سے ہدایت کی طرف آ جائے. اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کون ہدایت پہ کون گمراہی پہ، اور کسی کو کس طرح ہدایت دینا ہے. آج کے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ روشنی ملتی کہاں ہے. ہر دل کی اثر روشنی ہو یا قرآن و حدیث کی روشنی، یہ روشنی انسان کو ملتی کہاں ہے، یہ بڑھتی کہاں ہے، دوسرے الفاظ میں اس میں اضافہ کہاں ہوتا ہے، اور یہ روشنی پائی کہاں جاتی ہے. تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے فی بیوت، یہ ایسے گھروں میں پائی جاتی ہے اذن اللہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع کہ ان کو بلند کیا جائے. بعد ترجمہ کیا کہ ان کو بلند کیا جائے، اور پھر تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ ترفع کا لفظ توجہ طلب ہے، اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، اللہ کے گھروں کی بلندی کیا ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھروں کی بلندی دو قسم کی ہے. ایک بلندی اس کی تعمیر کی شکل، اس کی اللہ کے گھروں، اور اللہ کے گھروں سے مراد کون ہے؟ مساجد. کیا مراد ہے؟ مساجد. تو اللہ کے گھروں مساجد کی تعمیر بھی اللہ کے نزدیک مبارک ہے، پسندیدہ ہے. اور قرآن نے اور حدیث نے اس کو ایمان کی علامت قرار دیا. ایمان کی، جیسے اللہ تبارک نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں اور اس کی تعمیر کرتے ہیں، ایک بار کرتے ہیں. تعمیر میں ساری چیزیں آ گئی، جس کو ہم تعمیر کہتے ہیں یہ بھی، اور اصل تعمیر آبادی ہے. اور پھر مساجد کی آبادی کیا ہے؟
عبادت، ذکر، تلاوت، تعلیم و تعلیم یہ مسجد کی اصل آبادی، یہ اصل آبادی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو آباد وہی رکھتے ہیں اور اس کی تعمیر وہی کرتے ہیں، دیکھ بھال وہی کرتے ہیں کہ جن کا ایمان ہو قیامت کے دن پر اور اللہ کی ذات۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہو مسجد کی، اس کی خدمت کر رہا ہو، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، ایمان کی گواہی دے دو۔ بعض روایت میں یاد سمجھاتا ہے کہ اللہ کسی محلے پہ عذاب کا فیصلہ فرشتوں کے سپر کر دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی آدمی مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ اس کی وجہ سے اس فیصلے کو واپس لے لیتا ہے فرشتوں۔ بہت بڑی عبادت ہے یہ۔ اسی وجہ سے تو حضرت عثمان بن عفان نے جنہوں نے مسجد نبی کی اثر نو تعمیر کی، اثر نو، اس میں جب لوگوں نے اعتراض کیا پھر تو آپ خاموش رہے، لیکن جب لوگ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پہ بنایا تھا اور جو تعمیر آپ نے کی تھی اسی پہ رہنے دیتے تو ٹھیک تھا، پھر تو آپ خاموش رہے۔ لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھنے لگا کہ اسی پہ دوبارہ تعمیر کی جائے، کہ جن بنیادوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہ اس کی تعمیر تھی، عمارت تھی، آپ نے اس میں وسعت کی تھی، کافی وسعت کی تھی، کشادگی کی تھی۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھنے لگا تو انہوں نے کہا تم تو یہ بات کہتے ہو کہ دوبارہ اسی طرح بناؤ جیسے رسول اللہ نے بنائی تھی۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد سنا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ آخرت میں اس کے لیے عظیم الشان محل بنائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں پرندے کے گھونسلے کی بقدر جگہ بنائے، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالیشان محل بنائے گا۔ اس لیے تو ہارون رشید بادشاہ ایک مرتبہ مسجد بنانے لگے، معمار سے کہا، ٹھیکیدار سے، کہ کسی سے اینٹ تک نہیں لانی، اینٹ تک نہیں لینی کسی سے، میرے خرچے پہ مسجد بنی۔ تو ٹھیکیدار کا خیال تھا، حدیث نے کہیں سنی تھی کہ گھونسلے کے برابر جگہ بنائے، اس کو اللہ اس کو بھی گھر بنا کے دے گا۔ اللہ تو جذبے کو دیکھتا ہے، ارادے کو دیکھتا ہے، اس کے نزدیک اخلاص شرط ہے، مقدار شرط نہیں ہے۔ تو اس ٹھیکیدار نے، معمار نے اپنی طرف سے ایک اینٹ لگائی۔ اب رشید بادشاہ کو جب پتہ چلا بڑے ناراض ہوئے، میں نے آپ کو منع کیا تھا، تم نے کیوں اینٹ لگائی؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو گھونسلے کے، پرندے کے گھونسلے کے برابر جگہ بنائے گا، اللہ اس کو بھی گھر بنائے گا۔ تو جو اللہ گھونسلے کے برابر جگہ بنانے والے کے لیے گھر بناتا ہے تو وہ تیرے لیے بھی گھر بنائے گا، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ آپ تو بادشاہ ہے، بڑی بڑی مسجدیں بنا لیں گے، لیکن مجھ جیسا ایک آدمی جو ہے نا وہ اتنا ہی خرچ کر سکتا تھا، اس میں اتنا ہی، اس میں اگر مجھے یہ اجر ملتا ہے، سعادت ملتا ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ تو بہرحال انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی لوگوں سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے عظیم الشان مان بنائے گا۔ اور اگر تم خرچے سے نہ ڈرتے ہو کہ یہ خرچہ بیت المال سے کرے گا، تو یاد رکھنا اس پہ میں اپنا ذاتی خرچ کروں گا، ذاتی مال خرچ کروں گا، ذاتی مال۔ آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ ذاتی لوگ، تکڑے سے تکڑے لوگ بھی ذاتی مال خرچ نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس جب مسجد کا فنڈ آتا ہے تو اس کو اپنا ذاتی مال سمجھتے ہوئے پھر جہاں چاہے اڑا دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے میں جو خرچ کر رہا ہوں یہ ضرورت بھی ہے یا نہیں، ضرورت کے بغیر خرچ کرنا ظاہر ہے، اسی کو تو اسراف کہا جاتا ہے، اسی کو مال ضائع کرنا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ذاتی مال سے پیسہ لگاؤ۔ اللہ نے بڑی دولت دی تھی ان کو، یہاں تک کہ 12 سال وہ خلیفہ رہے، 12 سال، اور 12 سال میں انہوں نے اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے بالکل نہیں لیا، اپنے ذاتی مال سے ذاتی اخراجات برداشت کرتے رہے۔ ہاں، خلافت کے امور، جو حکومت کے خلافت کے امور ہے، اس میں تو بیت المال سے لیتے تھے، وہ تو ظاہر ہے خلافت کے امور تھے،
لیکن ذاتی خرچہ بیت المال سے نہیں کیا۔ پھر انہوں نے پائے کے کاریگر بلائے تھے، پائے کے کاریگر منگوا لیے تھے، اور پھر بر صغیر سے ساگوان کی لکڑی منگوائی، ساگوان کی بر صغیر سے۔ کہاں سوریا، کہاں بر صغیر، وہ جو ہوائی جہاز کہاں سے؟ اور وہ ایسی لکڑی ہوتی ہے کہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور دیرپا ہوتی ہے، وہ لکڑی منگوائی اور وہ لکڑی کا کام بھی اس میں کرایا اور بڑی خوبصورت تعمیر کرائی، اور کہا کہ اپنا گھر جو تم لوگوں کا گر جاتا ہے، کئی گر جاتا ہے، تو اس کو پھر کس طرح بناتے ہو؟ پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو بہرحال اللہ کے گھر کو بلند کرنے کا جو حکم ہے، اس کی پہلی قسم کیا ہے کہ اس کی تعمیر ہو اور آبادی ہو، اس کی آبادی ہو، اور اصل آبادی کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے، ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے۔ دوسری جو ہے نا، دوسری قسم اللہ کے گھر کو بلند رکھنے کا، بلند کرنے کا یہ ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، اس کی بے ادبی نہ کی جائے، اس کو بے ادبی سے بچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ادبی کی بڑی شکلیں بتائی، فرمایا دنیاوی بات چیت کرنا یہ بھی بے ادبی، دنیاوی بات چیت کرنا یہ بھی بے ادبی۔ تفسیر القرآن والے کہتے ہیں کہ میں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، وہاں ہمارے استاد سے شیخ الفقہ والعرب مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب دیکھتے کوئی آدمی مسجد میں گفتگو کرتے، دو آدمی ہاتھ سے پکڑ کے خاموشی سے، زبان سے کچھ نہیں کہتے، مسجد میں ہاتھ سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکلتے، اور باہر نکلنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیاوی بات کرنی ہے یہاں کرو۔ دنیا کی باتیں کرنا یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو یا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آوازیں بلند کرنا یہ بھی اس کی بے ادبی ہے، اس سے بھی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، جیسے ابن ماجہ کی روایت میں ہے۔ اور جگہ کے اوپر جھگڑا کرنا جیسے عام طور پہ چلتا ہے، خاص کر بڑی عمر کے لوگوں میں، بڑی عمر کے جگہ پہ جھگڑا چلتا ہے، ایک دوسرے کو دکھیلتا ہے ادھر یہ ہٹ جائے، میری جگہ میری ہے، اور دوسرا اس کو دکھیلتا ہے یہ جگہ میری ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ جو پہلے آیا، مسجد کسی کی ملکیت نہیں، جو پہلے آیا تو اس جگہ پر بیٹھنے کا اس کا حق بنتا، اس کا حق بنتا۔ ایسے ہی جو چیزیں باہر گم ہو جائیں، باہر اس کا اعلان مسجد میں کرنا یہ بھی اس کی بے ادبی ہے۔ اور رسول نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہے ہو، کہو اللہ کرے تیری چیز نہ ملے تجھے، یہ بد دعا ریا کرو، اس لیے کہ مسجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی، مسجد عبادت کے لیے، ذکر و تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے اور سیکھنے سکھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو لوگ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ سکتے، جیسے بہت چھوٹے بچے، ایسے ہی مجنون، ان کو بھی مسجد سے روک دینا چاہیے۔ ایسے بچے جو بول براز جو ہے نا مسجد میں کرنے کا ان کا اندیشہ ہو، مسجد میں کرنے کا اندیشہ ہو، بہت چھوٹے بچے، وہ ایسے ہی دیوانے مجنون، ان کو مسجد میں جانے سے روک دیا کرو۔ حدیث میں آیا ہے جنبوا مساجدکم صبیانکم، تم صبیان سبھی کی جمع ہے، سبھی بہت چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے، تم اپنی مساجد کو بہت چھوٹے بچوں سے اور اسی طرح مجانین سے، مجنونوں سے، پاگلوں سے، دیوانوں سے بچا لیا کرو، تاکہ وہ کیا ہو، اللہ کے گھروں کو کہیں جو ہے نا ناپاک نہ کر دے، کہیں ناپاک نہ کر دے۔ اسی طرح نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بھی بے ادبی ہے مسجد کی، یہ بھی مسجد کی بے ادبی ہے۔
رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا، اگر گزرنے والے کو پتہ چل جائے تو 40 سال تک رک جائے لیکن گزرنے کی جرأت نہیں کرے۔ بخاری مسلم کی روایت۔ اور بخاری مسلم میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کوئی گزرنا چاہے تو ہاتھ سے اشارہ کرو، ہاتھ سے اشارہ کرو، روکو اس کو اشارے سے کہ بھئی مت جاؤ، اشارہ کرو۔ پھر بھی اگر باز نہ آئے تو وہ اس کو شیطان کا بائی تصور کرنا چاہیے، وہ پھر شیطان کا بائی ہوگا۔ حدیث میں یہ الفاظ ہے، حدیث ہے اللہ۔ تو ایک قسم تو کیا ہے کہ اس کی تعمیر ہو، آبادی ہو، اور دوسرا حصہ کیا ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے اور اس کو بے ادبی سے بچایا جائے۔ مسجد کے اندر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا اعلان 1-2 صفحہ تک کیا جا سکتا ہے، 2 صفحوں تک کیا جا سکتا ہے اس کا اعلان۔ اور یہ خود کہتے ہیں تفسیر دروس القرآن والے کہ ہم جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو طالب علموں کی کسی کا قلم گم جاتا تھا، کسی کی گھڑی، کسی کی کیا، تو وہاں ایک بڑے میاں کے نام سے بزرگ مشہور تھے، وہ مسجد سے باہر گیٹ پہ اعلان کرتے تھے تم میں سے کسی کو کوئی چیز گمی ہو نشانی بتا کر لے سکتا ہے۔ تو ظاہر مسجد کے ادب کا خیال، اور جیسے صفات علی ایمان والوں کی، اس کے پہلے مصداق صحابہ تھے، اور صحابہ کے بعد پھر جو بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلا وہ اس کا مصداق ہے۔ اللہ نے ان کے لیے آخر میں ان کا اجر بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور بعضوں نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، کہ ان اللہ کے گھروں کا ادب کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ادب کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا میں جنت کے باغوں سے گزرو، تو خوب ان باغوں میں چر چگ لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغ کیا اور ان میں پھر چرنا اور چگنا کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا جنت کے باغ مسجدیں ہیں، دنیا میں جنت کے باغ مسجدیں، اور ان میں چرنا چگنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، سیکھنا سکھانا ہے۔ اسی طرح یہ انگلیاں چٹکانا، یہ بھی جو ہے نا مسجد کے اندر بے ادبی ہے۔ بہت ساری چیزیں علماء ذکر کرتے ہیں جو آپ کی قسمت میں تھی، میں نے بتا دی۔ تو غیر عمل کے لیے آدمی کو چند فضیلتیں اگر مل جائیں یا وعیدیں مل جائیں تو اس کے لیے کافی ہے مسلمان کے لیے۔ آج ہم بہت کچھ فضیلتیں بھی سنتے ہیں، وعیدیں بھی سنتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تم عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اس کا تمہیں ثمرہ ملے گا جنت میں بہترین پھلوں کی شکل میں۔ بیمار کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ذکر و اذکار کرتے ہو تو اس کا صلہ ملے گا جنت میں بہترین پھلوں کی شکل میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو، اس کی وجہ سے بھی تمہارے لیے جنت کے اندر پھلدار درخت لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا اپنی امت کو کہنا جنت کی جو زمین ہے تو زرخیز لیکن چٹیل میدان ہے، اس کی زرخیزی کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی سرسبز و شادابی ہے۔ جو بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہے گا تو اس کے بدلے اس زمین پہ اس کے لیے پھلدار درخت لگائے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ادھر سبحان اللہ پہ کیا دیر لگتی ہے، ادھر ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا، ادھر ہمارے لیے ایک پھلدار درخت لگا، اور وہاں کا پھل ایسا ہے کہ ایسا پھل ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، چکا بھی نہیں ہوگا، عجیب و غریب رنگت والا، عجیب و غریب مزے والا۔ آدمی جس طرح چاہے گا لیٹ کے کھائے، بیٹھ کے چاہے تو کھائے، کھڑے ہو کے چاہے تو کھائے، جیسے مرضی ہے چاہے، جہاں سے
پھل چھوڑے گا وہاں اسی کو دوسرا لگ جائے گا. تو وہ ساری چیزیں اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے ہوتی ہیں. اللہ تبارک اللہ ہمیں یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے ادبی سے اللہ تبارک اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرنا، دنیاوی لین دین کرنا، تجارت کرنا، یہ بھی مسجد میں اس کے ادب کے خلاف، اس کے ادب کے خلاف ہے. اس سے بھی منع کیا حدیث میں. رسول اللہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کوئی آدمی مسجد میں لین دین کر رہے ہیں تو تم کہو تجارت کرے، تم کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس تجارت میں نفع نہ دے. لا اربح اللہ ما اربح اللہ لکما فیہا، اللہ تمہیں اس تجارت میں نفع نہ دے. یہ بد دعا دے دیا. اس طرح ایک آدمی معتکف ہے اور اس کا کوئی اور کارندہ ہے، کاروبار اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس کا کوئی اور کارندہ نہیں اس کا کاروبار چلائے، تو وہ صرف زبانی لین دین کر سکتے ہیں. زبانی اعتکاف والا جو باہر جا نہیں سکتا ہے، کاروباری کوئی اور کاروبار چلانے والی زبانی لین دین کر سکتا ہے اور زبانی لین دین کر سکتا ہے. سامان سودا سلب سامان وہ مسجد میں نہیں لا سکتا. اس طرح ایک اور چیز ذہن میں آئی الحمدللہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی قسم کا ہتھیار لے کے مسجد میں جانا یہ بھی ادب کے خلاف. آپ نے صاف کہہ دیا تھا، ارشاد فرمایا تھا کوئی آدمی نیزہ، تیر، تلوار لے کے مسجد میں نہ آئے. یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف، ادب کے خلاف. اور ہم کیا کچھ نہیں کرتے. پھر اس میں لڑائی جھگڑا کرنا اس میں وہ پھر کس قدر بے ادبی ہوگی اس مسجد کی. لیکن اس کی کوئی پرواہ کرتا ہے؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصل عمل ہے. اچھا جی، تو دوسرا معنی کہ ان کا ادب کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں کے اندر اس کا نام لیا جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفات بتائی کہ میرے خاص بندے وہ کیا کرتے ہیں. سب سے بڑے مصداق صحابہ کرام تھے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، ان گھروں کے اندر اس اللہ کی پاکی بیان کرتے صبح بھی اور شام بھی، صبح بھی اور شام. اور مصری نے یہ بھی فرمایا کہ ان تسبیح سے مراد نمازیں ہیں، کیونکہ بالغدو میں صبح کی نماز آ گئی، آصال اصیل کی جمع ہے، اس میں چاروں نمازیں آ گئی. پہلے نماز بھی ذکر ہے. خود قرآن میں نماز کے لیے اللہ نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے واسطے، میری یاد کے واسطے، میری یاد کے واسطے. نماز خود ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے کہ یہ اس میں بھی جو ہے قرآن میں کیا ہے، آخرت کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام، صفاتی نام. تو کیا کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں کے اندر، مساجد کے اندر صبح و شام. کون؟ رجال، ایسے مرد کہ ان کی مزید صفات کیا ہے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ غفلت میں نہیں ڈال سکتی انہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت. اگر تجارت میں تو بے بھی آ گئی، خرید و فروخت بھی آ گئی، پھر اس کے بعد خرید و فروخت کا کیا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. علماء نے لکھا ہے کہ تجارت تو وہ ہوتی ہے جو نفع کے لیے ہوتی ہے تجارت، اور خرید و فروخت کبھی ضرورت کے لیے بھی ہوتی ہے. کبھی کوئی آدمی کوئی چیز بیچتا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مجبوری کی وجہ سے بھی بیچ دیتا ہے نا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے بعد اس کا ذکر کیا. تو ایسے مرد ہیں اللہ کے ایسے کامل ایمان بندے ہیں، نفع کے لیے تجارت ہو نہ وہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل کر سکتی ہے، اور نہ ضرورت کی خرید و فروخت، نہ ضرورت کی خرید.
کاروبار جب زوروں پہ ہو، گاہک کی لینیں کھڑی ہو، جیسے عصر کے نماز میں ہوتا ہے، اور پھر دکان کے کاروبار کے بند کرنے کا وقت بھی قریب ہو، جیسے لوگ مغرب سے پہلے بند کر دیتے ہیں، تو عصر کا وقت یہ عروج پہ ہوتا ہے کاروبار، ایسے وقت میں دکان کو بند کرنا اور مسجد آ کے نماز پڑھنا، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے، بڑا امتحان۔ ایک بات عبداللہ ابن عمر بازار میں موجود تھے، جب اذان ہوئی تو صحابہ کرام سارے کے سارے، اور ظاہر تابعین بھی ہوں گے، انہوں نے اپنی دکانیں بند کی اور جا کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیات اتری، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ میرے گھروں میں تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح بیان کرنا، میری پاکی بیان کرنا، یہ ایسے مردوں کا کام ہے، کامل الایمان مردوں کا، رجال اللہ کا، کہ جنہیں نہ تجارت غفلت میں ڈال سکتی ہے اور نہ ضرورت کی خرید و فروخت، کسی سے عن ذکر اللہ، یا اللہ کے ذکر سے، اللہ کو تو ہر وقت یاد کرتے ہیں، ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ اللہ اکبر، اللہ کو تو ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، استغفار وغیرہ وہ تو ہر وقت کرتے ہیں، لیکن باقام الصلاۃ، ذکر تو آدمی سودا بیچتے وقت پیسے لیتے وہ کر سکتا ہے، اصل نماز ہے اس کے لیے دکان بند کر کے مسجد میں آنا پڑتا ہے، جمعہ کے ساتھ پڑھنی پڑتی ہے، فرمایا واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے بھی کوئی چیز غفلت میں نہیں ڈال سکتی، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے میں بھی کوئی چیز غفلت میں نہیں ڈال سکتی۔ بعض اوقات لوگ جب زکوٰۃ کم واجب ہوتی ہے تو دے دیتے ہیں، زکوٰۃ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اب یہ دل نہیں کرتا، بہت سارے لوگ دیتے بھی نہیں، جو دیتے ہیں پورا حساب کر کے نہیں دیتے، اللہ کا قرض بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، جو مال کو بھی برباد کر دیتا ہے خدا بھی کوئی برباد کر دیتا ہے، زکوٰۃ انسان کو بھی صاف کر دیتا، پاک کر دیتا ہے، اس کے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور برکت ڈال دیتا ہے مال میں، مصیبتوں سے بچاتی ہے زکوٰۃ، مصیبتوں سے بچاتی ہے، تو جب زیادہ ہو جائے تو پھر دل نہیں کرتا زکوٰۃ دینے کو۔ جو خود ہمارے علاقے کے ایک آدمی دوست نے مجھے کہا کہ میرے اوپر 10 لاکھ زکوٰۃ جمع ہو چکی ہے، 4 کروڑ روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو اب اس کی 10 لاکھ زکوٰۃ آتی ہے، لہٰذا میرے دینے کو دل نہیں کرتا۔ جب زیادہ ہو جائے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے کامل ایمان بندے زکوٰۃ سے بھی ان کو کوئی چیز جو ہے روک نہیں سکتی۔ یخافون یوماً، ڈرتے ہیں وہ ایسے دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ پلٹ جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں، یہ آنکھیں کبھی نیچے ہوگی ڈر کے مارے، کبھی یوں دیکھے گی ڈر کے مارے ٹکٹکی باندھ کے، اور دل اڑ رہے ہوں گے دوسرے کا، اس کی تفصیل آئی ہے، ایسا جو منظر دیکھے گا قیامت کا، میں وہ لوگ سب کچھ کرنے کے باوجود کامل ایمان لوگ اس پہ گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا ان اعمال کا جو انہوں نے کیے، جو انہوں نے دنیا میں کیے، ویزیدہم من فضلہ، اور ان کو اور زیادہ دے اپنے فضل سے، دیدار نصیب کرے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رضامندی کا اللہ اعلان کرے۔ فاللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے۔ اصل تو جنت میں ہوگا، اللہ دنیا میں بھی جب چاہے تو ایسا کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔